اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیف قریشی یوٹیوب چینل میں ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاف القرآن المجید کی پورے سال میرے پاس ریکویسٹ آتی رہیں کہ اس عمل مبارکہ کی اجازت جو ہے وہ دی جائے اور اسے با اجازت کیسے پڑھا جا سکتا ہے۔ آج بھی یعنی وہ جو میں نے قاف القرآن المجید کی پہلے 2 ویڈیوز کی تھی، ایک تو اس کے بہت ہی بڑے کسی صاحب کے ساتھ پیش آئے واقعے کے بارے میں تھی اور ایک پہلے ویڈیو کی تھی، تو اس کے بعد سے اب تک روزانہ بلیو کیجئے 2 سے 3 5 6 میسیجز ایسے ضرور آتے ہیں جس میں عرض کی جاتی ہے، ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں۔ تو اجازات کا جس طریقے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ ماہ ذی الحج میں اس عمل کی عام اجازت جو ہے وہ دی جائے گی، اور اس کا طریقہ اور اس کی ترتیب زکوٰۃ ادا کرنے کی کیا ہے اور روزانہ پڑھنے کی جو اس کی مشق ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے، اور قاف جو آپ دیوار پر لکھتے ہیں، یعنی کہ ایک بہت بڑا مارکر سے قاف آپ نے پرنٹ کر لیا، لکھ لیا وائٹ آف سیٹ پیپر پہ اور اسے دیوار کے سامنے چپکایا۔ اب اس کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ پہلا تو میں یہ عرض کر دوں کہ ماہ ذی الحج میں اگر اس عمل کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو اس کے لیے خاص اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ کسی اگر استاد کی نگرانی میں یہ عمل کر رہے ہیں تو استاد کو اپنے واقعات جو بھی آپ کے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہیں اس سے آگاہی دلوانا بہت ضروری بات ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس کی پہلے نیت کی جائے گی، یعنی ذی الحج کے کسی بھی دن میں، ماہ ذی الحج مبارکہ کے کسی بھی دن ان 29-30 دنوں میں یہ عمل شروع کرنا بہت ضروری ہے، اور کیری فارورڈ البتہ آپ آگے کر سکتے ہیں، یعنی کہ ذی الحج کے بعد محرم الحرام میں اگر یہ عمل کمپلیٹ ہوتا ہے تو بھی وہ عمل جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے، لیکن آغاز جو ہے وہ ذی الحج کے چاند میں ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ جب پہلے دن عمل کریں گے، پڑھائی کا طریقہ یہ ہے کہ اس 21 دن میں 11,000 مرتبہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا قاف القرآن المجید۔ سورہ قاف 50واں سورہ، اس کی جو پہلی آیت قاف القرآن المجید، یہ 21 دن میں 11,000 مرتبہ پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد ڈیلی آپ 523 مرتبہ پڑھیں گے 20 دن تک، اور 21واں جو دن ہوگا اس 21ویں دن 540 پڑھیں گے تو 21,000 کی تعداد کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس میں جلالی پرہیز تو ہے، البتہ جلالی پرہیز کوئی بھی نہیں ہے، البتہ جلالی پرہیز جو ہے وہ کیا جائے گا۔ جمالی پرہیز کیا ہے؟ یعنی کہ کچی لہسن، ادرک، پیاز، سرکہ اور بغیر پکا ہوا انڈا، یہ کھانے کی جو ہے وہ ممانعت ہوتی ہے، اور مچھلی کھانے کی بھی ممانعت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جو صاحبان پان سگریٹ تمباکو وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ 21 دن وہ سے یہ سب اشیاء استعمال نہیں کر سکیں گے۔ کوشش کریں کہ زیادہ تر وقت آپ کا خلوت میں گزرے، اور عمل کے وقت جو لباس ہو وہ سفید ہونا چاہیے، کوشش کریں۔ البتہ خواتین سفید دوپٹہ بھی لے سکتی ہیں، اور دوسری کوشش یہ کریں کہ جس جگہ عمل کریں تو وہاں پر لوبان یا کوئی سی بھی دھونی، کوئی سا بھی بخور روشن کرنا بہت ہی زیادہ فائدہ دیتا ہے موکلات کو۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے، اگربتی نہیں جلا سکتے، ان کے سسرال کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو یہ ہے کہ اپنے جسم پہ جو ہے وہ عطر وہ ضرور لگا لیں، اور پاک صاف ہو کر بیٹھیں مصلی پر۔ پہلی رات 2 رکعت نفل نماز حاجت کی ادا کی جائے گی، کوئی سے بھی نفل نماز حاجت پڑھ سکتے ہیں، اور قاف القرآن المجید کے موکلات کو ان 2 رکعت نفل کا ثواب جو ہے وہ ارسال کر دیا جانا چاہیے۔ یہ صرف پہلی رات ہوگا، اس کے بعد 523 مرتبہ آپ نے 20 دن تک یہ پڑھائی عشاء کے بعد مکمل کرنی ہے۔ خواتین کا بیچ میں اگر گیپ ڈیز آ جاتے ہیں تو وہ جو ایام ہیں وہ آخر میں وہ منہا کر کے، اس تعداد میں سے منہا کر کے آخر میں جو وہ پڑھ سکتی ہیں، یعنی کہ آخر میں ان ایام کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 1100 روپے اس کا جو زکوٰۃ ہے، اس کا ہدیہ جو ہے وہ صدقہ 1100 روپے ہے۔ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے، درمیان میں یا بعد میں بھی، عمل ختم ہونے کے بعد بھی یہ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی صاحب یا صاحبہ کے پاس یہ رقم نہیں ہے تو وہ اس کی نیت کر سکتے ہیں کہ جب بھی یہ میرے پاس پیسے آئیں گے تو وہ یہ میں ادا کر دیا کروں گی۔ اور اس کے بعد آپ نے قاف جو ہے، جو سفید پیپر پر قاف آپ نے رکھا ہے، اس کو چند منٹ تک دیکھنا ہے، آنکھیں کھول کے چند منٹ تک دیکھنا ہے، اور کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے بھی دیکھتے ہیں، اس لیے میں نے کھولنے کا کہا ہے۔ آنکھیں کھول کر جب آپ دیکھیں گے تو اس قاف کو اپنے قلب کے اوپر تصور کرنا ہے، بس یہ اتنی سی مشق ہے اس میں، اور آپ نے پڑھائی شروع کر دینی ہے کہ جو سامنے قاف دیوار پر آپ کے چسپاں ہے، لگا ہوا ہے، دیوار پر نہیں لگایا ہے، موبائل پر ہے، کہیں پر بھی ہے، یعنی قاف کی صورت شامل ہونا سامنے ہونا ضروری ہے، اور اس کو پھر آپ نے تصور کرنا ہے کہ یہ آپ کے قلب پر آ رہا ہے۔
21 दिन में जब आपने 11,000 की तादाद पूरी कर दी तो 21वें दिन फातिहा दिलाई जाएगी, एक पाव सफ़ेद या सब्ज़ मिठाई पर। इस पढ़ाई का जो हदिया है, यानी जितना भी आपने कलाम पढ़ा, उसे जो है वो आपने खिदमत में पेश करना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका को आपने हदिया इसके सवाब का पेश करना है, और उनके तवस्सुत से और उनके ज़रिए से, उनके सदक़े उन तमाम मुवक्किलात को ये हदिया पेश करना है जो इस आयत मुबारका क़ाफ़ अल कुरान अल मजीद के मुवक्किलात हैं, और इसका सवाब तमाम मुसलमानों की अरवाह को जो कि गुज़र चुके हैं उस दिन तक, जितने मुसलमान वापस गए हैं, उनकी अरवाहें वापस गई हैं, उनको भी पेश करना है। आप भले किसी भी दुआ में एक से ज़ायद लोगों को हदिया कर सकते हैं, अल्लाह पाक के यहाँ सवाब की कोई कमी नहीं है। चाहे तो पूरे आलम इस्लाम को, अब तक आए गए जितने मुसलमानों की अरवाह वापस गई हैं अल्लाह पाक के पास, उन सबको भी अगर इसका जितनी बड़ी आप नियत करते जाएँगे, उतने फ़वाइद और दुआएँ जो हैं वो पीछे अरवाह की आपके पास ज़्यादा आती चली जाएँगी। अब ये आपने 21 दिन में 11,000 की तादाद पूरी कर ली। इसके बाद डेली रात को बाद इशा, यानी कि अगले साल ज़िलहज तक बाद इशा, आपने 111 मरतबा काफ़ल कुरानिल मजीद पढ़ना है। इसके फ़यूज़ और बरक़ात और जो एप्लीकेशंस हैं, यानी कि कौन-कौन सी पोज़ीशंस में, एप्लीकेशंस में इसे अप्लाई करना चाहिए, ये मैं काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। यानी कि आपको अपने करियर के किसी दोराहे पर खड़े हैं, या आपको कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आ रहा है, या कर्ज में गिरफ्तार हैं, या अल्लाह पाक से चाहते हैं कि गैबी दौलत नसीब हो, गैबी वसीले नसीब हो, और बगैर कुछ किए, यानी कि बगैर कोई बहुत बड़ी एफर्ट किए आपको जायज़ मकाम, जायज़ रोज़ी, ज़िंदगी में जायज़ इज़्ज़त, ये सब चीज़ें हासिल हो जाएँ, या ज़ेरे ज़मीन आपको ख़ज़ाने नज़र आना शुरू हो जाएँ। ये आपकी अपनी बातनी इस्तिताअत के ऊपर है कि आप, क्योंकि इसमें एक प्रैक्टिस ये भी करवाई जाती है कि चीनी जो है वो इसमें कम से कम चीनी का इस्तेमाल करवाया जाता है। नमक और चीनी ये 2 चीज़ें हैं जो कि कट डाउन कर दी जाती हैं, 1/3 कर दी जाती हैं। और ये आपके अपनी बातनी आँख के ऊपर है कि आप प्रैक्टिस किस कदर जारी रखते हैं, यानी कि आमिल तो आप बन जाएँगे। आमिल बनने से ये होता है कि आपने 111 मरतबा किसी भी मामले के लिए कोई चीज़ पढ़ी, तो वो फ़ौरन असर अंगेज़ हो जाए, असर पैदा कर दे, या दिल में कोई कोई बात रख के सोचते हैं रात को कि मुझे कोई ख्वाब नज़र आए जिसमें मेरे मसले का हल नज़र आ जाए मुझे, तो वो जो है काफ़ल कुरान अल मजीद के अमल से आपको 3 रातों में सवाल का जवाब मिल जाता है। किसी की नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, 111 मरतबा पढ़कर दम करके घर के उस फ़र्द को डेली पिलाया जाए। किसी के रिश्ते के लिए पढ़ रहे हैं, 111 मरतबा इस ज़िक्र मुबारका को, काफ़ल कुरान अल मजीद की आयत को उस लड़की या लड़के को 21 दिन तक पिलाना चाहिए पानी पे दम करके, तो उसकी रिश्ते की बंदिश, नौकरी की बंदिश, या जो दीगर उसके मामलात हैं वो उसके खुल जाते हैं। यानी काफ़ल कुरान अल मजीद में ऐसा हैरतों का एक दुनिया, एक जहान, एक कायनात बंद है कि जूँ-जूँ आप इस अमल में आगे बढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद मुशाहिदात, तजल्लियात, रोशनियाँ और ये सब आपके क़ुलूब पर वारिद होती चली जाएँगी। तो अगर इस सिलसिले में कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं तो कमेंट्स का सेक्शन हाज़िर है, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैंने सारे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कवर कर दिए हैं, फिर भी अगर किसी को समझ में ना आए तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसकी तफ़सील दोबारा से लिख दूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। रहती कायनातों तक और अगली वीडियो तक अल्लाह पाक हम सबके साथ हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।